ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت ہی پیاری آواز میں نظم پڑھی ہے۔ اس کے بعد کچھ مہمانان گرامی کو ایمرجنسی تھی، انہوں نے جانا تھا، تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور 5 منٹ ہمیں دیے۔ اگر آپ چلے جائیں تو ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ مہربانی، ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے زور سے، مہمانوں کے لیے جن کے انہوں نے قیمتی وقت نکالا ہے اپنا۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو آگے جاری رکھیں گے اور ابھی اسٹوڈنٹس آئیں گے اور تقریریں کریں گے۔ یہ جو اسٹوڈنٹس کا سٹیج پر آنا اور تقریریں کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ تو جیسے ہی میں اسٹوڈنٹ کو بلاؤں، آپ لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے کلیپنگ کے ساتھ۔ تو میں عبدالصمد 6 کلاس کے اسٹوڈنٹ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کریں۔ عبدالصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ومن الناس من یشتری لہو الحدیث یضل عن سبیل اللہ بغیر علم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آباد ہوئے عشرت گاہیں ویران مساجد روتے ہیں، آباد ہوئے عشرت گاہیں ویران مساجد روتے ہیں، طاری ہے فضا پر موسیقی پامال اذانے ہوتے ہیں، برباد خزانے مستقبل ماضی کی بہاریں سوتی ہیں، پھولوں کے بجائے کانٹوں میں شبنم کی شکستہ موتی ہے، یہ وقت عمل کردار ہے، کل کیا دست دعا پہ ہلاتا ہوں، یہ وقت عمل کردار ہے، کل کیا دست دعا پہ ہلاتا ہوں، کہنے کو میں بھی مسلمان ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے گانا بجانے کے نقصانات کے موضوع پر بات کروں گا۔ معزز سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گانا دل میں نفاق کو یوں اگاتا ہے جس طرح پانی کیتوں کو اگاتا ہے، اور ایک جگہ فرمایا آخری زمانے میں اس امت کی کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بدر و خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہوگے، روزے بھی رکھتے ہوگے اور حج بھی ادا کرتے ہوگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی کیا وجہ ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گانا بجانے کے آلات بنانے کے۔ معزز سامعین، گانا اور میوزک وہ زہر قاتل ہے جو مومن بندے کے چہرے سے نور، آنکھوں سے حیا، ذہن سے ذکر الہی، دلوں سے خوف خدا، کانوں سے طہارت، ذہنوں سے نزاکت، قول و عمل سے رفاقت، رشتوں سے صداقت اور معاشرے سے ادارے جیسے قیمتی سرمایہ کو مسلط کر رہے۔ چنانچہ جو لوگ گانا اور گانے تاثیر ہوتے ہیں ان کو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو غور کرنا چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا سننا گناہ ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لذت حاصل کرنا کفر ہے۔ اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیعت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، میں گانا بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج یوں موسیقی پھیلا رہی ہے، موسیقی کا جو کہ فسق ہے اس کو اعلیٰ شرفیت شمار کر رہی ہے، باطنی خباثت کو پروان چڑھانے والی موسیقی کو روح کی عذاب بتا رہی ہے۔ کسی شاعر نے آلات حاضرہ کا کیا خوب نقشہ کھینچا، آلات معصیت بھی ہے آہوں کے ساتھ ساتھ، آلات معصیت بھی ہے آہوں کے ساتھ ساتھ، نغمے بچاری ہے چیخوں کراہوں کے ساتھ ساتھ، یہ دین سے مذاق نہیں تو اور کیا، توبہ بھی ہے تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ، وما علینا الا البلاغ۔ جی ماشاءاللہ،